صحابہ قبر میں زندہ، تابعین قبر کے اندر زندہ ہے، بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے جو صحابہ شہید ہوئے تھے اس طرف ایک نہر کھدوانے کے لیے نالا کھودنا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر، تو جب اوزار چلایا جا رہا تھا وہ سرکار کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک پاؤں پہ ناخن کے قریب جا کے لگا، اس سے تر و تازہ خون نکلنا شروع ہو گیا۔ کافی سال گزر گئے، اس سے پتہ چلا کہ صحابہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ صحابہ زندہ، اولیاء اللہ زندہ، نبیوں کی زندگی تو ان سے زیادہ رفع و اعلیٰ ہے۔ حضور نے خود فرمایا نا، اقما قال علیہ السلام، روایتوں کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا کہ تم مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود میں سنتا ہوں، اور خاص طور پہ جمعے کے دن درود پڑھو کہ اس دن جمعے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ متعدد روایتوں کے مفہوم سے عرض کر رہا ہوں، ابن ماجہ، نسائی، دیگر احادیث کریمہ کتابوں کے اندر یہ احادیث کریمہ موجود ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کیف تورد علینا، علیک صلاتنا، کیف تورد صلاتنا علیک، او کما قال الاسلام، حضور آپ ہمارا درود کیسے سنیں گے؟ وقد ارمتا، جبکہ آپ قبر میں جلوہ گر ہوں گے، جب آپ کا وصال زاری ہوگا آپ قبر میں چلے جائیں گے، پھر کیسے سنیں گے؟ تو سرکار نے اس راز سے پردہ اٹھایا اور کائنات والوں کو بتایا کہ سنو، صحابہ کی وساطت سے سنو، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ اس بات کو حرام کر دیا وہ نبیوں کے جسموں کو کھا ہی نہیں سکتی۔ فنبی اللہ حی و یرزق، فرمایا اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں قبر میں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب نبیوں کی حیات اتنی اعلیٰ ہو تو پھر نبی کی موت کتنی اعلیٰ ہوگی، وہ رفیق اعلیٰ میں ملتا ہے۔ وہ حجاب ہٹتے ہیں، پردے ہٹتے ہیں، نبی وصال کے وقت اللہ کے جلووں میں گم ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ان کی تو موت بھی ہماری طرح موت نہیں ہے، ہماری طرح ہماری موت اضطراری ہے، یعنی کسی وقت آ سکتی، بیٹھے بیٹھے دل کا اٹیک ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، رات کو سویا پتہ نہیں صبح اٹھا ہی نہیں۔ ہم تو مجبور ہیں، لیکن نبی مجبور نہیں، نبی کو مجبور نہیں، بلکہ نبی سے اجازت لے کر پھر ان کی روح نکالی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگے اجازت دی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کیسی کیسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ لہذا نبی جب موت آ رہی ہو، امتی اس وقت بھی نبی کا مثل نہیں ہو سکتا، تو قبر کے اندر حیات میں کیسے مثل ہو سکتا ہے؟ اس سے تو ایک یہ والا مسئلہ ثابت ہوا۔ اب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام، میں عرض کر رہا تھا حدیث کرتاز کے حوالے سے کہ آپ کافی بیمار ہیں۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امی جان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام بار بار پانی کی کلی فرماتے تھے، اور جو مٹی کا پیالہ تھا اس میں اپنی مبارک انگلیاں ڈال کے اپنے چہرے مبارک پہ پھیرتے تھے، اور کچھ اس طرح شاہ فرماتے کہ موت کی سختی، موت کی سختی۔ تو یہ یاد رکھیے، ملک الموت راضی کرتا ہے کہ حضور یہ تو میں آپ کی امت کے لیے آسانی کرتا ہوں، آپ کی امت کے لیے آسانی کرتا ہوں۔ بہرحال لوگوں نے سمجھا کہ جب ہم سکرات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہمیں پریشانی ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ عام مسلمان مرتا ہے تو موت کی سختی اس کو ہوتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جہاد کرو مر جاؤ، تلوار سے کٹ جاؤ، اگر بستر پہ مرے تو مر جاؤ گے، بستر پہ مرے تو، کیونکہ وہ تکلیف بہت زیادہ ہے، اور جہاد کر کے تلوار سے گلا کٹ جائے یا بندوق کی گولی لگ جائے پتہ بھی نہیں چلے گا، بندہ جامع شہادت پا جائے تکلیف کا پتہ بھی نہ چلے، پر ہم بستر پہ مرے تو مر جاؤ گے، کیونکہ وہ تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے۔ لیکن سرکار کے بارے میں یہ کنسیپٹ نہیں رکھ سکتے، کسی نبی کے بارے میں یہ کنسیپٹ نہیں رکھ سکتے، تو جو نبیوں کا امام ہو اس کے بارے میں کنسیپٹ ایسا نہیں رکھ سکتے۔ یہ کنسیپٹ عام بندے کے لیے ہو سکتا ہے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ دراصل یہ سکرات کی سختی نہیں تھی، بلکہ رب ذوالجلال کے جلوے جو اللہ کے حبیب کے آگے پردے ہٹا رہے تھے، پردے ہٹتے جا رہے تھے، مصطفیٰ اپنے رب کے جلووں میں گم ہوتے جا رہے تھے، آتش شوق بڑھتا جا رہا تھا۔